حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے 10 سال تک مسلسل مدینہ طیبہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ گویا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص بھی احادیث میں فرمایا گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے کسی غلام کا کام کرے گا، میرے امتی کی مشکل دور کرے گا، میرے امتی کی پریشانی دور کرے گا، حاجت پوری کرے گا، یا اس کے لیے کوشش کرے گا، تو اس نے اس میرے غلام کا، میرے امتی کا دل خوش نہیں کیا، بلکہ یوں سمجھے کہ اس نے مجھ محمد کا دل خوش کیا۔ اور جس نے میرا دل خوش کیا، گویا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے اللہ کو راضی کیا وہ ان قریب جنت میں داخل ہوگا۔ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، سوچیں، تو اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی حاجت روائی کی، مسلمان کی پریشانی دور کی، اس کی کوئی بھی جائز ضرورت تھی اس کو پورا کیا، یا اس کے پورا کرنے کے لیے کوشش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے میرے امتی کا، میرے غلام کا دل خوش نہیں کیا، بلکہ اس کے اس عمل نے مجھ محمد کے دل کو خوش کیا ہے، اور جس نے مجھ محمد کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اللہ کو راضی کیا، اور جس نے اللہ کو راضی کیا وہ عنقریب جنت میں جائے گا۔ اب یہ کسی کے کام آنا، کسی کی جائز ضرورت کے لیے تڑپنا، اس کے حد المقدور اس کے لیے سفارش کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ عمل ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اللہ کو بھی بڑا پسند ہے۔ اور خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن کسی کے کام نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی تھی، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی غریب کا، محتاج کا، کسی یتیم کا، کسی بے آسرا کا سہارا بنتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی، کوئی سوالی آ جاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بلال، جی آمنہ کے لال، فرمایا جاؤ نا فلاں صحابی کے پاس، فلاں آدمی کے پاس جاؤ، اس سے قرض لے کے آؤ، ہدار لے کے آؤ، میں ہدار تو اٹھا لوں گا لیکن اپنے در پہ آئے ہوئے سوالی کو خالی واپس نہیں جانے دوں گا۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، عید قریب ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عرض کیا، آقا اپنے لیے کوئی اچھا سا کپڑا دیکھ کے پسند کر کے لے آئیں، اچھا سا کرتا لے آئیں، عید ہے نا، قریب ہے، تو جس طرح باقی لوگ تیار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھا کرتا پہنے۔ اور پھر خصوصیت یہ تھی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ باقی لوگ خوبصورت کپڑے کے محتاج ہیں، سجنے کے لیے، سنورنے کے لیے انہیں خوبصورت لباس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ ایسا تھا کہ جو بھی لباس آپ پہنتے تھے وہ لباس سج جاتا تھا۔ میں عائشہ فرماتی ہیں حضور گھر سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 8 درہم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جو ہی نکلے تو گلی میں ایک بوڑھی عورت کو پایا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے، پوچھا اماں آپ کیوں رو رہی ہیں، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو وہ بوڑھی عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول میں فلاں قبیلے والوں کی باندھی ہوں، انہوں نے مجھے 2 درہم دیے تھے اس لیے کہ جاؤ بازار سے سامان خرید کے لاؤ، راستے میں آتے ہوئے وہ 2 درہم مجھ سے گر گئے، اب رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ میں کس منہ سے خالی جاؤں گی، ہوں بھی نوکرانی، ہوں بھی باندھی، اور اگر خالی جاؤں گی تو وہ مجھے ماریں گے، ظلم کریں گے، ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کے 2 درہم نکال کے اسے دے دیے، فرمایا اماں رو نہیں، پریشان نہ ہو، یہ 2 درہم لے جائیں اور جو سامان گھر والوں نے کہا تھا وہ لے کے گھر چلی جائیں۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابھی میں شہر میں پہنچا نہیں تھا کہ دیکھا ایک اور بوڑھا ہے جس کے تن پہ لباس نہیں ہے، بس اس نے اپنا ستر سا چھپایا ہوا ہے، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی ایسے ضرورت مند بندے کو لباس دے گا جو ضرورت مند ہے، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بشارت دیتا ہوں کہ اللہ اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ اب جس نبی نے یہ بشارت غلاموں کو دی ہو، اس نبی کا اپنا اخلاق دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بوڑھا ہے، محتاج ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سا بازار سے کرتا لیا، اس بزرگ کو دیا 2 درہم کا، اور ساتھ 2 درہم دیے، فرمایا یہ بھی لے جاؤ، بوڑھے ہو نا، کہیں ضرورت پیش آ جائے گی، کہیں حاجت ہو تو جو کچھ خریدنے کا دل کرے خرید لینا۔ کتنے درہم کم ہو گئے؟ گھر سے نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے درہم تھے؟ 8 درہم تھے، 2 بوڑھیا کو دے دیے اور 2 کا کرتا لے کے بوڑھے کو دے دیا، اور ساتھ 2 درہم بھی اسے دے دیے، کتنے بچے؟ 2 درہم بچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، 2 درہم کا اپنے لیے کرتا لے لیا۔ اب گھر سے 8 درہم لیے تھے کرتا لینے کے لیے، لیکن لیا کتنے کا؟ 2 کا، اور باقی سارے اللہ کی راہ میں دے دیے، باقی سارے صدقہ کر دیے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ دعوت دی ہے، یہ فکر دی ہے کہ تم نے جتنا ضرورت ہے اتنا خرچ کرو، ضروریات پوری کرو، خواہشات کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یہاں وہ لوگ جو اپنے صرف بیٹے کی شادی کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے کا جوتا لیتے ہیں، لاکھ روپے کا صرف جبہ لیتے ہیں، یا 1.5 لاکھ کا، وہ سوچیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کتنے غریب جوان اور ایسی خواتین ہیں جن کے بالوں میں سفیدی تک اتر آئی ہے، ان کا نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم نے خواہشات اتنی زیادہ کر دی ہیں، اپنی ان خواہشات کو اور اپنی شادیوں کو اتنا لمبا چوڑا کر دیا ہے تو غریب آدمی کے لیے نکاح کرنا مشکل ہو گیا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کو آسان کرو، برائی کو مشکل کرو۔
لیکن جہلم والوں، آج برائی آسان ہو گئی ہے، نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بنایا کس نے؟ ہم نے بنایا، خود بنایا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 درہم گھر سے لیے کہ میں لباس لوں گا اپنے لیے، اور صرف 2 درہم کا کرتا خریدا، باقی سارے اللہ کے راہ میں دے دیے۔ بتایا، تعلیم دی اپنے غلاموں کو اللہ نے، اگر آپ کو مال دیا ہے تو ضرورت مندوں کو دو۔ کیوں؟ ان ضرورت مندوں کی وجہ سے اللہ امیروں کو مال دیتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرتا لے کے واپس آ رہے ہیں، دیکھا وہی مائی پھر رو رہی ہے، سامان اس نے لیا ہوا ہے لیکن رو رہی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیوں رو رہی ہو ماں؟ کہہ رہی تھی 2 درہم گنے میں نے دے دیے، پھر رو رہی ہو؟ کہنے لگی، ارے جوان، رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ 2 درہم تو مل گئے، لیکن میں جسے کتائی تھی صبح تھی، اب تو ظہر کے بعد کا ٹائم ہو گیا ہے، گھر جاؤں گی تو گھر والے ناراض ہوں گے، اتنی دیر لگا کے آئی ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہاری سفارش کروں، میں تمہارے ساتھ چلوں، تمہارے گھر والوں کو بتاؤں کہ بھائی یہ مجبور تھی اس لیے لیٹ آئی ہے؟ کہنے لگی سفارش کریں۔ اب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر والوں کے پاس، جن کی وہ لونڈی تھی، جن کی غلام تھی، ان کے پاس گئے، جا کے دروازے پہ سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ گھر والے کہ آج ساری کائنات کا امام ان کے گھر پہ سلام کرنے آیا ہے۔ کسی کے گھر میں سلام کروں آپ سلام کریں، کسی کے گھر کوئی مولوی صاحب، پیر صاحب سلام کریں، کوئی شیخ الحدیث کریں، لیکن قربان جائیں ان لوگوں کے مقدر کتنے اعلیٰ ہیں کہ ساری کائنات کا امام ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے گھر والوں، تم پہ اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہوں، اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ اب گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، خواتین آہستہ آواز سے کہتی ہیں، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضور نے دوسری مرتبہ سلام کیا، پھر تیسری مرتبہ جب سلام کیا، اب تیسری مرتبہ خواتین نے ذرا اونچی آواز سے جواب دیا کہ حضور تک جواب پہنچے، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، بڑی خوش نصیبی ہے آج ہماری، لیکن آج ہمارے گھر مرد کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو اندر آنے کی دعوت نہیں دیتی۔ میں نے پہلے سلام کیا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ وہ خواتین کہنے لگی، یا رسول اللہ سنا تو ہے، لیکن ہمارا دل تھا پتہ نہیں نصیبوں میں پھر کبھی حضور کا آنا ہمارے گھر ہے یا نہیں۔ آج رحمت کائنات آئے ہمارے گھر، یہ سلامتیوں کی، رحمتوں کی، برکتوں کی بارش برستی رہے۔ حضور نے فرمایا 3 دفعہ سلام کیا کرو، تیسری مرتبہ اس لیے جواب دیا کہ 3 مرتبہ سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا مل جائے۔ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ہمارے گھر کیوں تشریف لائیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ بوڑھیا رو رہی تھی، پہلے تو اس کے درہم گم ہو گئے، پھر میں نے اسے درہم دیے، اب یہ کہہ رہی تھی لیٹ ہو جاؤں گی، گھر والے ڈانٹیں گے، میں محمد، میں آمنہ کا لال سفارش کرتا ہوں، اسے ڈانٹنا نہیں، اسے کچھ نہیں کہنا۔ وہ گھر والی خواتین کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، آج ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم نے اس مائی کو آزاد کیا اور جب تک یہ زندہ ہے ہم اس کی خدمت کرتے رہیں گے، آج کے بعد اس سے کوئی خدمت نہیں لیں گے۔ اب حضور نے سفارش بھی کر دی، حضور اس بوڑھیا کے کام بھی آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں تیری یہ برکت ہے کہ تیرے اوپر میں نے 2 درہم خرچ کیے، اللہ نے میرے 8 درہم کے اندر اتنی برکت دی کہ ان 8 درہموں سے تیرا بھی کام ہو گیا، اس بوڑھے کا کام بھی ہو گیا، اور میں محمد عربی کا کام بھی اللہ نے کر دیا۔ تو گویا جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کے لیے کوئی نیکی کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی پھر برکت ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے پھر سارے کام تھوڑے پیسوں میں ہو جاتے ہیں۔
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو بلند آواز سے کہیں ان سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے گھر بیت اللہ کی، اپنے محبوب کی مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ اعتکاف بیٹھے ہوئے کون؟ حضور پاک کے چچا کے بیٹے جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھنے والے صحابی۔ اتنے میں دیکھا دوپہر کا وقت ہے، ایک آدمی آیا، مسجد میں بیٹھا ہے، چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، پوچھنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ کے چہرے پہ اداسی ہیں؟ وہ آدمی کہنے لگا اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، فلاں آدمی کا میں نے قرض دینا ہے، فلاں کا میں نے قرض دینا ہے، لیکن میرے پاس استطاعت نہیں ہے۔ میں نے اس سے وعدہ تو کیا تھا لیکن کسی وجہ سے میرے پاس پیسے نہیں آ سکے، میں قرض دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے پریشان ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے کیا میں تیری سفارش کروں جا کے اس سے، تاکہ وہ تیرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، آسانی والا معاملہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ آدمی کہنے لگا جو پریشان آل آیا تھا، کہنے لگا جیسے آپ کی مرضی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگے۔ جس وقت باہر نکلنے لگے سفارش کے لیے، اور یہ جو سفارش ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، 5واں پارہ سورہ نساء، فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا۔ فرمایا جس بندے نے نیک کام کی سفارش کی، جائز کام کی سفارش کی، اس کو ایسے ہی نیکی ملے گی، اجر ملے گا، اس کو بھی ایسے ہی ثواب ملے گا جس طرح نیک کام کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ کوئی بھی کام جو نیک ہو اس کے لیے سفارش کرنے میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ فرمایا من یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ جب بندہ پڑھتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیکی میں سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ہے، لیکن جو برائی میں سفارش کرے وہ برا کام جب تک ہوتا رہے گا اس کو برائی کا گناہ بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نیکی میں تو سفارش سمجھ آتی ہیں، مسجد بن رہی ہے کسی کی سفارش کر لو، کوئی بیمار ہے دوائی نہیں لے سکتا، دوائی لے کے دے نہیں سکتے، کسی صاحب مال کو سفارش کر دو، نوکری کے معاملے میں کسی کو سفارش کر دو، کسی بھی جائز کام کے سفارش کر دو۔ یہ تو سمجھ آتا ہے برائی میں کیسے سفارش ہے۔ برائی میں اس طرح آسانی سے سمجھاؤں، شادی ہو رہی ہے، اب سارے اکٹھے ہو گئے فیملی والے، شادی ہے جی ہمارے عزیز کی، ایک بیچ میں سے بولا بھائی مزہ کوئی نہیں آ رہا، ڈول والے بلاؤ، فلاں گروپ بلا لو تاکہ کچھ ڈم ڈم بھی ہو جائے۔ اب جس نے اس کی سفارش کی، یہ جو برائی ہوگی اس میں سارے سفارشیوں کو اس کا گناہ ملے گا۔ اس لیے حد المقدور کوشش کرنی چاہیے فیملی میں کبھی بھی کوئی بھی کام ہو نیکی میں سفارش کریں، برائی میں سفارش نہ کریں۔ نیکی کا کام ہے حوصلہ افزائی کریں، برائی کا کام ہے حوصلہ شکنی کریں۔ کیوں؟ جس وقت برائی ہوتی ہے، جو برائی کی ابتدا کرنے والے، سفارشیں کرنے والے، برا کام شروع کرنے والے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا ان سب کو جو کرنے والے، جو سفارشی یا سفارشی نہیں لیکن اس کام میں ساتھ تعاون کرنے والے، اس کے اندر خوش ہونے والے، فرمایا ان کو بھی پورا گناہ ملے گا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں تیری سفارش کرتا ہوں، کیوں؟ قرآن کہہ رہے سفارش کرو۔ اس بندے نے کہا اے اللہ کے رسول کے بیٹے، کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا نہیں، میں بھولا نہیں۔ فرمایا پھر کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اور پھر ساتھ حضور پاک کے مبارک روزے کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ اس روزے والے نے فرمایا تھا اللہ کی قسم، جو بھی کسی میرے امتی میرے غلام کے کام کے لیے چلے پھرے گا، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے تکلیف اٹھائے گا، وہ جو مشقت اٹھائے گا، اللہ پاک اس بندے کو 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے ایک دن کا اعتکاف اس کی فضیلت یہ ہے، میرے اور تیرے پیارے نبی نے فرمایا جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس بندے کی اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا وہ جو نبی نے خندقیں کہا ہیں، فرمایا وہ اتنی بڑی ہیں کہ ایک خندق زمین و آسمان کی مسافت کے برابر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی جو مسافت ہے 500 سال کا سفر ہے۔ گویا جو بندہ کسی بندے کی حاجت روائی کے لیے چلتا پھرتا ہے، اگر ایک دن کا اعتکاف بھی اس کو مل جائے تو گویا 1500 سال کے سفر کی مسافت وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان کام ہے۔ تو فرمایا اس لیے میں تیری سفارش کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس گئے، اس بندے سے سفارش کی اور ساتھ فرمانے لگے ارے تو نے قرآن پڑھا ہے، اللہ فرماتے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جو بندہ تم سے قرض لے لیتا ہے اگر دینے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے مہلت دو، اور اگر تم مہلت دینے سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا فَتَصَدَّقُوا، اسے معاف کر دو، وَانْتَعْفُوا، جب تم اسے معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی، تھوڑی سی محنت کی۔ اس بندے نے کہا اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، میں نے اپنا حق معاف کیا، میں اس کو قرض معاف کر دیتا ہوں۔ اب جیسے کہ اس نے کہا نا قرض معاف کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے اللہ تجھ پہ رحم کرے، میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے اللہ آسمان والا ان پہ رحم کرتا ہے، اور پھر میں نے اپنے محبوب سے سنا جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے کائنات کا رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھ پہ رحم بھی فرمائے، اللہ تجھے معاف بھی کر دے۔ پھر اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بلکہ صحابہ کی بات تو بہت بڑی ہے نا، حضور کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں، تابعی ہیں، اور بہت بڑا ان کا نام ہے ربیع بن سلیمان۔ حج پہ جا رہے ہیں، پہلے میں نے آپ کو اعتکاف کی بات سنائی ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ جو نیکی بندہ کر رہا ہے اس کی نفی ہے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادات پہ ترجیح دیا کہ دوسروں کا خاص خیال رکھا جائے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا، میں اپنے دیہات سے نکلا کوفہ شہر کے لیے، سواری لوں تاکہ حج پہ جاؤں، پرانا دور تھا اونٹوں پہ سواری کرتے تھے یا گھوڑے پہ کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت میں شہر میں جانے لگا تو راستے میں نے دیکھا ایک نالا ہے، اس میں ایک گھوڑا مرا پڑا ہے، ایک خاتون ہے پردے دار، اس گھوڑے کا گوشت کاٹ کے گھر لے کے جا رہی ہے۔ کہتے میں نے جب دیکھا نا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کس کو کھلائے گی، کیا کرے گی، پتہ نہیں ہوٹل اس نے بنایا ہوا اس کے خامد نے، اس پہ پکا کے لوگوں کو کھلائے گی یا کیا کرے گی۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اس کے پیچھے تھوڑا سا نظر بچا کے چلنے لگا، میں نے دیکھا گھر میں وہ داخل ہوئی عورت، تو میں نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا اور پوچھا یہاں ایک خاتون داخل ہوئی ہے پردے دار، اور اس نے فلاں جگہ سے مرے ہوئے جانور کا گوشت
کاٹ کے لائی ہے وہ. اندر سے آواز آئی, کہا ہمارا پردہ کیوں فاش کرتے ہو؟ آپ پتہ نہیں کون ہو, لیکن ہم 4 دن سے بھوکے ہیں, 4 دن سے فاقہ ہمارے گھر میں چل رہا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں, سید زادیاں ہیں, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, صدقہ خیرات لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے اب ہمارے اوپر جان بچانا فرض تھا, اس لیے ہم مردار کا گوشت لائے ہیں. 4 بیٹیاں ہیں میری, گھر میں کمانے والا کوئی نہیں, خامد فوت ہو گیا ہے, اکیلی بیوہ عورتوں, جوان بیٹی ہیں, کہاں ان کو بھیجوں؟ حضرت ربیع بن سلمان کہتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی, میں نے رونا شروع کر دیا. میں حج پہ جا رہا ہوں, حج تو پہلے کر چکا ہوں, 300 درہم میرے پاس تھے, میں نے اس عورت کو دیے. میں نے کہا بہن یہ رکھو, میں اور بھی جو مجھ سے ہو سکے تعاون کروں گا. گھر گیا, جو باقی خرچہ میں نے حج کے لیے رکھا تھا وہ بھی سارا لے آیا, ان کو دے دیا. لیکن دل میں کلک ہے, افسوس ہے کاش میں بھی حج کر لیتا, جاتا بیت اللہ کی زیارت کرتا, ظاہر ہے وہاں ایک نورانی ماحول ہے, اس کو دیکھتا. ربیع بن سلمان کہتے ہیں جس وقت حج کے قافلے واپس آنے لگے نا, تو میں بھی بارڈر پہ چلا گیا, کوفہ کے بارڈر پہ جا کے ان لوگوں کا استقبال کرنے لگا. آؤ حاجی صاحب تمہیں مبارک ہو. وہ حاجی کہنے لگے ہمیں مبارک ہو تو تمہیں بھی مبارک ہو, تم نے بھی حج کیا ہے. ربیع بن سلمان کہتے ہیں میں نے کہا میں نے تو حج کوئی نہیں کیا. وہ سارے بندے کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ تھے فلاں جگہ فلاں جگہ, مختلف جگہوں کے انہوں نے نام لیا, حتیٰ کہ ایک بندے نے ایک تھیلی مجھے تھمائی, کہا یہ تم نے میدان عرفات جاتے ہوئے مجھے دی تھی, یہ لے لو. کہتے وہ تھیلی لے کے بوجھل قدموں سے گھر آیا, پریشانی تھا کہ آنکھ لگ گئی. ادھر آنکھ لگی, ادھر سویا تو مقدر جاگ گیا. آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی. آمنہ کے لال نے فرمایا ارے ربیع پریشان کیوں ہے, تو نے حج تو نہیں کیا لیکن تو نے جو سخاوت کی ہے اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں, جو نفلی عبادات ہیں ان پہ بھی زور دیں, میں یہ نہیں کہتا نہ دیں, لیکن اللہ کی مخلوق کا بھلا کریں. جو اللہ کی مخلوق کے لیے سوچتا ہے, اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے غلام کا فائدہ کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا, جس نے مجھ محمد کو خوش کیا گویا اس نے اللہ کو راضی کیا, اور جس نے اللہ کو راضی کیا وہ ان قریب جنت میں داخل ہوگا. ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے بیٹا دیکھو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. ایک ناپاک چیز ہے گوبر, گوبر بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے. ہماری ساری فصلیں گوبر کی وجہ سے اچھی ہوتی ہیں, اور گاؤں کے اندر جہاں گیس نہیں ہوتی, لکڑیوں کی کمی ہوتی, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں گوبر جلاتے ہیں, تھاپیاں بنا کے انہوں نے دیواروں کے ساتھ لگائی ہوتی ہیں. فرمایا گندی چیز ہے, نجس چیز ہے, کپڑوں پہ لگے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, وہ انسان کو فائدہ دیتی ہے. اور انسان اگر اشرف المخلوقات ہو کے دوسرے کو فائدہ نہ دے تو یہ تو اس نجس چیز سے بھی پرے ہو جاتا ہے. اس لیے آج کا خطبہ جمعہ سننے کے بعد دل میں تہیہ کیجئے کہ ہم انشاءاللہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنیں گے. کیوں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, فرمایا لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. اور اگر اور کچھ بھی نفع ہم نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنی ذات سے دوسروں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے دوسروں کو بچا لیں, یہ بھی بڑا نفع ہے. اور بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جو صبح سے شام تک دوسروں کے لیے نفع کا سوچتا ہے. آپ کو پتہ ہے سورہ نمل ہے قرآن پاک میں, اللہ رب العزت نے ایک چیونٹی کا ذکر فخریہ طور پہ کیا, صرف اس وجہ سے کہ اس چیونٹی نے اپنی برادری کی فکر کی. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, ارے چیونٹیوں جلدی کرو بلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں لشکر کے پاؤں تلے تم روندی نہ جاؤ. اللہ رب العزت کو اس چیونٹی کا یہ کہنا اتنا پسند آیا
کہ اللہ رب العزت نے فخریہ طور پہ ذکر کیا اور پوری سورہ نملی نازل کر دی، چیونٹیوں والی صورت نازل کر دی۔ اگر چیونٹی دوسری چیونٹیوں کی فکر کر سکتی ہے اور میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے روزانہ کوشش کریں دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی ایک دو کام فائدے کے سوچیں، دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی نفع کا کام سوچ کے ان کا بھلا کریں۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔